الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہدن، سراپا ہدایت ہے. للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کئی دنوں سے اس آیت شریفہ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. خصت ہدایت مع المتقین، جو ہدایت ہے وہ ڈرنے والوں کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے. جو اللہ سے ڈرے گا، ہدایت طلب کرے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں، جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں، تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ فرمایا ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے. جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اس کو ہدایت نہیں ملتی. اب ہمیں پیاس لگی ہے، ہم پانی مانگیں گے تو ہمیں کوئی پانی دے گا، اور پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی. اب پیاس تو لگی ہے، پانی مانگتے ہی نہیں ہیں تو کیسے پانی ملے گا؟ اگر ہمیں ہدایت کی پیاس ہے، ہدایت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے. اگر ہدایت اللہ سے طلب نہیں کریں گے تو ہدایت والی پیاس کیسے بجھے گی؟ ایک راستہ ہے، مثال یہ روڈ پڑا ہے، یہ لاہور جاتا ہے. اب جو لاہور جانا چاہے گا تو اس روڈ پہ چلے گا، جو لاہور جانا ہی نہ چاہے تو اس روڈ کا کیا قصور ہے؟ قرآن تو ہدایت ہے اللہ تک پہنچانے کا. اب کوئی قرآن پر عمل کرے گا، ہدایت پہ آئے گا تو اللہ تک پہنچے گا. جس پہ عمل ہی نہیں کرتے اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی گزرا ہے ابن جدعان، قریش قبیلہ سے. وہ بڑا صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں پہ بڑا خرچ کرتا تھا، اور بڑا سخی بھی تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا. تو حل ینفعہ، یہ جو وہ کام کرتا تھا اس کو فائدہ ہوگا؟ یعنی صلہ رحمی کرتا تھا. اب مرنے کے بعد صلہ رحمی کا اس کو اجر ملے گا؟ یہ جو خرچ کرتا تھا مسکینوں پہ، خرچ کرنے کا اجر مرنے کے بعد اس کو ملے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ، نہیں ملے گا. صلہ رحمی کرنے کا اور مسکینوں کو خرچ کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلہ رحمی کرتا، مسکینوں پہ خرچ کرتا تھا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، اس نے بھلائی کو طلب ہی نہیں کیا، بھلائی کو قبول ہی نہیں کیا۔ ایمان قبول کرتا تو یہ عمل مرنے کے بعد کام آتے۔ اب معلوم ہوا جو ایمان قبول نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، وہ جتنے نیک اعمال کرتا رہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں نیک اعمال کا اجر اس کو ملے گا جو ایمان والا ہے، جو اسلام قبول کرنے والا ہے۔ تو فرمایا بندہ جتنے نیک کام کرتا رہے، اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتا، ہدایت کی اس کے اندر طلب نہیں ہے، تو نیک اعمال اس کے دنیا میں رہ جائیں گے، بس یہاں دنیا میں اللہ اس کو اجر دے دے گا، مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کتنی قیمتی اللہ کی یہ نعمت ہے ہدایت۔ اگر ہدایت مل گئی آخرت کی زندگی بن گئی، ہدایت نہ ملی تو آخرت کی زندگی بگڑ گئی۔ پھر ہدایت ایسی چیز ہے، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، بات بتا دینا، سمجھا دینا، پیغام پہنچا دینا، لیکن ہدایت میرے محبوب یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں رب دلوں کو دیکھتا ہوں، جس دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو میں ہدایت دے دیتا ہوں، اور جس دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اس کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، دنیا میں قدم مبارک رکھا، باپ عبداللہ پہلے دنیا سے جا چکے تھے، 6 سال اپنی ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہے۔ جب امی جان بھی دنیا سے پردہ فرما گئی، پھر اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ 8 سال کی عمر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب۔ اب 50 سال تک رہے، 50 سال تک اپنے چچا کی کفالت میں رہے۔ چچا نے بڑی خدمت کی، ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کی۔ دشمن پتھر مارتے تھے تو چچا ابو طالب ان کو چھڑاتے تھے، اور ہر طرح کی خدمت کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، خدمت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے، اتنی میری خدمت کرتا ہے، لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میرا چچا آ کر میری حمایت کرتا ہے، تو میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے۔ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، دنیا سے جانے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، چلو میں سن لوں، قیامت والے دن میں آپ کی چلو شفاعت تو کر سکوں۔ تو ابو جہل دور کھڑا تھا، دوڑ کے آیا، کہتا ہے ابو طالب موت سے ڈر گیا تو؟ غیرت دلانا شروع کرتا کہیں کلمہ نہ پڑھ لے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن بھتیجے مجھے پتہ ہے تو سچا ہے، تو حق پہ ہے، تیرا مشن سچا ہے، تو نبی ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب جس کو چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میں رب جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔
تو بات یہ ہے جب تک دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہدایت دیتے ہیں جب ہدایت والا برتن سیدھا ہو۔ اب ٹوٹی کے نیچے لوٹا رکھ دیں اور الٹا رکھ دیں، ٹوٹی چلا دیں، ساری ٹینکی تو خالی ہو جائے گی، لوٹے میں ایک قطرہ پانی کیا نہیں آئے گا، کیوں ہے الٹا۔ اگر ٹوٹی کے نیچے لوٹا سیدھا رکھ دیں، ٹوٹی بند ہی ہو، ایک ایک قطرہ اگر گرتا رہے تو لوٹا بھر ہی جاتا ہے۔ اگر ہدایت والا برتن سیدھا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اگر ہمارے دل ہی ٹیڑھے ہیں، ہم نیت کے بیکار ہیں، ہماری نیت ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو پھر جب ہمارے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں، ہدایت کا ذوق اور شوق نہیں ہے، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ فرمایا یہ جو دین کی بات کرتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں جس کے اندر دین کی بات سننے کی طلب نہ ہو وہاں بات نہ کیا کرو، یہ دین کی بے قدری ہے۔ اب اگر یہاں کوئی قرآن سننا چاہے تو ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن سمجھاؤ، پڑھاؤ۔ جن کے اندر قرآن سننے کی قدر ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے، تو ان کو قرآن نہ سناؤ۔ ایسے بے طلبوں کو قرآن نہ سنایا کرو، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اب دنیا کی بات شروع کر دیں، کہیں دو چار بندے بیٹھے ہونا بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ شروع ہو جائے تو بس ایسے چہرے چہ جاتے ہیں، کتھو آفت آ گئی ہے، چنگی بھلی ساری مجلس سجی ہوئی سی تے آد انہیں اپنے دین شروع کر دیتے ہیں نا۔ یہ دین کی ناقدری ہے، بے ادبی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا کی محفل میں بیٹھے تھے، گناہ کما رہے تھے، چلو اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، یہاں خوش ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جس کے دل میں طلب ہو اس کو بات سمجھو کرو، اور جو بے طلبہ ہو، بے قدرہ ہو، نہ قدرہ ہو، پھر قرآن کی دین کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کو سننا ہی نہیں چاہتا تو کیا کرے؟ تو خیر برحال ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور جو ڈرنے والے تھے اللہ نے ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ پھر کیسے ڈرنے والے تھے؟ ایک دو مثالیں عرض کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ دکان پہ گئے، کپڑے کا تھان لے کر آئے گھر کہ پسند کرا لوں کہ کپڑا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو جب وہ کپڑا لے کر آئے تو گھر والوں کا بہت اچھا کپڑا ہے، زبردست ہے، ہمیں پسند ہے۔ تو بزرگ اچھا یہ واپس کر، کپڑا واپس لے لیا، دوبارہ دکان پہ چلے گئے، پھر وہی کپڑا واپس لے کر آ گئے۔ گھر والی نے کہا یہی تھان تو پہلے لے کر آئے، واپس بھی لے گئے، پھر واپس وہی لے کر آ گئے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو جو کپڑا تھان میں لے کر آیا تھا نا، اس کے اوپر میں نے دیکھا ایک چونٹی چل رہی تھی، تو میں نے سوچا یہ چونٹی میں کپڑا اس دکان سے لے آیا ہوں، یہ وہاں دکان میں یہ چونٹی چل رہی تھی، یہ وہاں سے جدا ہو گئی ہے، اس لیے جلدی تھان واپس لے کر گیا، چونٹی کو ان کے مقام پہ چھوڑ کے واپس آیا ہوں۔ ایک چونٹی کے بھی چھوڑا بھی برداشت نہ کیا کہ ایک چونٹی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تقویٰ تھا، یہ ڈر تھا کہ ایک چونٹی کو بھی میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ آج ماں باپ کے روزانہ آپریشن ہوتا ہے اولاد کے ذریعے، آج اولاد کے ذریعے ماں باپ کا روزانہ آپریشن ہوتا ہے، کوئی ماں کی ٹیوننگ کر رہا ہے، کوئی باپ کی ٹیوننگ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو جو ڈرنے والے تھے اللہ سے، جن کے سامنے آخرت تھی، قبر تھی، موت تھی، حشر تھا، اور اللہ کی سچی عدالت سامنے تھی، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا آخر مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے، قبر کی کوٹھری میں سونا ہے، اور اللہ کی کچہری لگنی ہے، وہاں کھڑا ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ جن کے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور آج بھائی بھائی سے تنگ ہے، بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائیوں سے، اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے، ہمسایہ ہمسائے سے، رشتہ دار سے ایک دوسرے کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آج ہم نے موت کو بھلا رکھا ہے، آج ہمیں قبر یاد نہیں ہے، آج ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ قبر یاد ہو، موت یاد ہو، پھر دل پتھر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں گیا کرو اور قبر والوں کو دیکھا کرو، قبروں کو دیکھ کر تمہارا دل نرم ہوگا، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔
آج ہم نے قبروں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اگر قبروں پہ جاتے ہیں تو وہیں قبروں پہ گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو فرمایا جو جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے وہ انسان کو کہاں تکلیف دے سکتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ سردیوں کی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تہجد کے وقت اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ اب تہجد پڑھ کے جب واپس بستر کی طرف جانے لگے، دیکھا تو وہاں بلی بیٹھی ہے بستر میں۔ تو اللہ والے نے کہا چلو میں مصلی پہ بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہوں، یہ بیچاری بلی ہے، اس کو سردی لگی ہے، چلو اس کو سکون مل جائے۔ یعنی وہ جانوروں کی تکلیف کا بھی خیال کیا کرتے تھے، چلو جانور جو ہیں آخر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کو ہی فائدہ ہو جائے۔ آج ہم انسان کا خیال نہیں کرتے، آج مسلمان کا خیال نہیں کرتے، آج اولاد ماں باپ کا خیال نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کا خیال نہیں کرتے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا، اتنے اس کے اندر یہ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ ایک دفعہ ان کی کپڑے کی دکان ہوتی تھی، تو دن کو آئے دکان کھولی، پھر دکان بند کر کے چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے دکان کھولی پھر بند کر دی، جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج ہیں بادل اور دکان میں سے روشنی نہیں آئے گی، جو گاہک کپڑا خریدنے کے لیے آئیں گے ان کو کپڑے کی ورائٹی کا صحیح پتہ نہیں چلے گا، ان کو دھوکہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے دکان بند کر دی کہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ نہ۔ تو آج تو ہم چیز دھوکے سے بیچنے کی کوشش کرتے، اللہ کرے میرا چکر چل جاوے، اللہ کرے میرے دھوکہ چل جائے۔ کیوں؟ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ پھر ایسا خیال کیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی دکان پہ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات بتا رہا ہوں، دکان پہ گیا، چیز خریدنی تھی، وہی چیز ملی، فرمایا یہ چیز تجھے سامنے جو دکان ہے نا وہاں مل جائے گی، میرے سے نہ لے، اس دکان پہ چلا جا، وہاں سے یہ چیز لے لے۔ اب وہ وہاں چلا گیا، وہی چیز اتنی قیمت کی اس کے پاس مل گئی، پھر واپس پہلی دکان کے پاس آیا، بھئی جب تیرے پاس یہ چیز تھی تو نے مجھے کیوں نہیں دی؟ تو دے دیتا، آگے کیوں بھیجا؟ اب جواب سنو، اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے آج کا سرکٹ چلا دیا ہے، میرے بچوں کی روزی اللہ نے مجھے دے دی ہے، وہ جو دکان والا تھا نا آج اس کے پاس گاہک نہیں ہے، میں نے کہا تو اس کے پاس چلا جا تاکہ اس کے بچوں کی بھی روزی کا مسئلہ بن جائے۔ احساس ہوتا تھا، آج ہم کہتے ہیں جو اس کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ مولوی صاحب کو ایسا توید ہو نا تے اس دکان دے کوئی گاہک جاوے ہی نہ، سارے میرے کول آ جانا، تے رب نو کہہ دو نا رب کسے نو نہ دے، سارا مینوں دے دے۔ ہمارے اندر تو حسد بھرا ہوا ہے، بغض ہے، بھئی جہاں ہم اپنی فکر کرتے ہیں دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے، جہاں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں دوسروں کے بچے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب دل میں تقوی ہوگا۔ تقوی کب آئے گا؟ جب ہم ہدایت کو طلب کریں گے، ہدایت ہمیں مل جائے گی، اللہ سے ڈریں گے، ہدایت مل جائے گی، پھر یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن آگے متقیوں کی صفات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔